بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک کرتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، حالانکہ ایمان والے تو سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے رکھتے ہیں۔ محبت کا ایک درجہ اور ایک انتہا ہے۔ انسان جتنی بھی جس سے محبت رکھے، مال سے محبت منع نہیں ہے، اولاد سے محبت منع نہیں ہے، بیوی سے محبت منع نہیں ہے، انسان اپنی ذات سے محبت رکھے منع نہیں ہے، لیکن یہ سب کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ جس دن یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر چلی جائیں، بڑھ جائیں، تو پھر یہ محبت نہیں ہے، یہ شرک کا درجہ ہے۔ یہ پھر گناہ کی بات ہے کہ جو درجہ اس کو اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ درجہ اللہ کے غیر کو دے رہا، کہ اللہ سے ایسی محبت کہ اس اللہ کے پیچھے انسان اپنی جان کو، اپنے سارے مال کو، اپنی عزت کو، اپنی اولاد کو، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ یعنی انسان کی اللہ سے محبت ایسی ہو کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس رب کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا سکے۔ اگر یہ سب کچھ لٹانے کا جذبہ اپنے مال کے لیے کہ اپنا مال حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت کو، اپنے اقتدار کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی سب چیز لٹا دے اور مجھے مال حاصل ہو جائے، چاہے جائز ہو ناجائز ہو کسی طرح سے بھی ہو، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے مال کو انداد بنایا ہے، مال کو اس نے ند اور شریک اللہ کا بنایا ہے، تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک احادیث میں سے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر ایسا کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ سے ثابت نہ ہو، اسے دین میں ثواب سمجھ کر کیا جائے تو وہ بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت بہت بدترین جرم اور گناہ ہے کہ جس کی توبہ کی توفیق بھی انسان کو نہیں ہوتی، اس لیے کہ بدعت اختیار کرنے والا اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو بدعت مردود ہے، رد ہے، یہ عمل قبول کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس عمل سے اجتناب کیا جائے اور اپنے اعمال کو پاک کیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق اعمال کیے جائیں۔ مسنون دعا، نیند میں گھبراہٹ اور وحشت، یہ انسان کے ساتھ ایسے حالات طاری ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی سونے میں آدمی کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، بار بار نیند اچاٹ ہونے لگتی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد انسان جاگ جاتا ہے، نیند میں ڈرنا، خوف زدہ ہونا، گھبراہٹ کا ہو جانا۔ اگر اس قسم کے احوال ہیں تو کتنی پیاری دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس بات سے اللہ کی پناہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں کے ذریعے سے اس اللہ کی میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ من غضب ہی، اے اللہ تو مجھے اپنے غصے سے بچا لے، اپنے عذابوں سے مجھے بچا لے، عقاب ہی اپنے عذابوں سے، ومن شر عباد ہی، اور اے اللہ مجھے اپنے بندوں کے شر سے بچا لے، کوئی بھی بندہ ہو، ومن ہمزات الشیاطین، اے اللہ شیطانی وسوسوں سے، کچوکوں سے مجھے بچا لے، وان یحضرون، اور اس بات سے تو مجھے بچا لے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں اور آ کے مجھے تنگ کریں، شیاطین مجھے تنگ کریں، جنات مجھے تنگ کریں، اے اللہ اس بات سے تو میری حفاظت فرما۔ اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرمے کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرمہ عصمت سرمہ ہے جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے
اور پلگوں کو اگاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از خود سرمے کا بہت استعمال فرمایا کرتے تھے۔ رات سوتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرمے کو کثرت سے استعمال فرمایا کرتے تھے، اور سنت کی نیت کر کے اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنایا جائے اور خود بھی اس کی عادت ڈالی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آخرت کے فائدے تو ہیں ہی ہیں، دنیاوی بھی بے شمار فائدے ہیں، لہٰذا یہاں فائدہ ذکر فرمایا۔ آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے، پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اسلامی تاریخ کے حوالے سے آج کا یہ سبق ہے، ازواج مطہرات کے نام بتا دیجئے۔ ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کے نام۔ ازواج مطہرات ان خواتین، مقدس خواتین کو کہا جاتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں رہی ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور حضرت صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے عقد میں وہ تمام کے تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ان کے نام ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نام یاد کرنے کے ہیں، ان سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری ماں، بہن، بیٹی کے لیے ان کی سیرت طیبہ وہ نمونہ ہے، غیروں کی سیرت طیبہ نمونہ نہیں ہے، غیروں کی زندگی نمونہ نہیں ہے، ان کی زندگی نمونہ ہے۔ مسائل فقہ، نماز کے 14 واجبات میں سے بقیہ 7 واجبات، رکوع اور سجدے کو آرام سے کرنا، اطمینان سے رکوع ہو، اطمینان سے سجدہ ہو، جلد بازی نہ ہو۔ بسا اوقات رکوع سے ہی سیدھے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا، ترتیب کا ہونا بھی ضروری ہے کہ رکوع پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے۔ دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا، تحیات کا پڑھنا، امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کے فطروں میں بآواز بلند قرات کرنا، اور ظہر و عصر کی نمازوں میں آہستہ قرات کرنا، اس کا تعلق امام کے ساتھ ہے۔ نمبر 12، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر۔ اور نمبر 13، نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے۔ اور دونوں عیدوں کی نمازوں میں زائد تکبیروں کا کہنا یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنا، عمل کرنا آسان فرمائے۔